محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم زينة والتفاخر صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز سامعین کرام، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ضروریات میں مصروف کر رکھا ہے. ہر انسان کو مصروفیات، ضروریات، مال اور دولت کے محتاج بنا کر کے رکھا ہے، ایک دوسرے کے محتاج بنا کر کے رکھا ہے. یہ چیزیں ہیں تو انسان ایک دوسرے کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے. مال اور دولت ایک اچھی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے ذریعے سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. صدقات خیرات کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، زکوٰۃ کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، حج عمرہ کے لیے مال کی ضرورت کرتی ہے، کسی کی مدد کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سارے کام مال کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتے ہیں، لیکن مال کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آخرت کو برباد کرنا، تباہ کرنا، یہ سراسر بیوقوفی ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ ناکامی ہے. آج کل عام طور پر جو مزاج بن گیا ہے، وہ مزاج ہی یہ بن گیا ہے کہ ہم صرف مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو جس حال میں ہے اس سے اور اچھا پوزیشن حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دے رہا ہے. اچھا گھر کے لیے، فلک بوس عمارت کے لیے، تیز رفتار گاڑیاں حاصل کرنے کے لیے، ایک کو 4 فیکٹری بنانے کے لیے، ایک کے 4 دکان بنانے کے لیے محنت کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے. اتنی محنت کر رہا ہے، نماز چھوڑ جائے، نماز سے غافل ہو جا رہا ہے، عبادات سے غافل ہو جا رہا ہے. اتنا ہوس لگا ہوا ہے مال کے حاصل کرنے میں، حلال طریقے سے آ رہے یا حرام طریقے سے آ رہے، اس کا پرواہ کرنا چھوڑ دے رہا ہے. جائز ہے ناجائز ہے، اس کا پرواہ کرنا چھوڑ دے رہا ہے. بس 1 کا 4 ہونا چاہیے، میرے مال دن بدن ڈبل ہونا چاہیے، میں سب سے بڑا مالدار بنوں، میں سب سے بڑا سیٹ کہلاؤں، میں کروڑ پتی ہو جاؤں، میں ارب پتی ہو جاؤں، کھرب پتی ہو جاؤں. ہمیشہ اسی دھن میں لگا رہتا ہے. یہ چیز غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے. جو مال آپ کو عبادات سے روک دے، آپ کو فرائض سے روک دے، آپ کو نماز سے روک دے، وہ مال نہیں ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم ہے. قرآن کریم کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جس مال کو انسان مال مال کہہ رہا ہے، میرا مال کہہ رہا، میرا کہہ رہا ہے، میں نے اسے حاصل کیا، میں نے اسے حاصل کیا، میں نے کمایا، میں ہوں اس کا مالک، جس مال کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، مرتے ہی اس کے حقوق اگر ادا نہیں کیا ہے، اس مال کے حقوق کو اگر ادا نہیں کیا ہے، زکات نہیں دیا ہے، حلال طریقے سے حاصل نہیں کیا ہے، اہل حقوق کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، تو مرتے ہی یہ مال، اس مال کو جلایا جائے، جلانے کے بعد اس مال سے اس کو ٹھپا لگایا جائے گا، آگ کا ٹھپا لگایا جائے گا. کہاں ٹھپا لگایا جائے گا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، جِبَاهُهُمْ پیشانی میں ٹھپا لگایا جائے گا، دائیں بائیں ان کو ٹھپا لگایا جائے گا اور ان کے پشت پر ٹھپا لگایا جائے گا، گرم گرم مال کر کے اس کے ذریعے سے اسے ٹھپا لگایا جائے گا. یہ تین جگہ کیوں متعین کیا گیا؟ اس کے مال کو آگ بنا کر کے ٹھپا لگانے کے لیے کوئی غریب آتا تھا اس کے پاس، کوئی سائل آتا تھا اس کے پاس، دیکھ کر کے سب سے پہلے اس کی پیشانی پہ بل آتا، ارے کیوں آ گیا ہے؟ پیشانی پہ پہلے بل آتے تھے، پیشانی پہ ٹھپا لگایا جائے گا. سائل بہت زیادہ محتاج تھا، پھر بھی اس کو کہا مجھے کچھ دو، تو وہ دائیں بائیں جھانکتا تھا، ادھر آتا تھا، ادھر دیکھتا تھا، ادھر کے لوگوں سے مصروف رہتا تھا. سائل ادھر آتا تھا، ادھر ہو جاتا تھا، ادھر کے لوگوں سے مصروف ہو جاتا تھا، دائیں بائیں جھانکتا تھا. اس لیے جنوبہم، ان کے دونوں مونڈوں کو ٹھپا لگایا جائے گا. سائل پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، دو مجھے کچھ اللہ کے نام پہ، اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، تم کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، خرب پتی ہو، کچھ مجھے دو، میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، دو. تو یہ پلٹ جاتا، دائیں بائیں سامنے سے بالکل پلٹ جاتا تھا. وَالظُّهُورُ، اس لیے اس کے پشت میں ٹھپا لگایا جائے گا. یہ تین جگہ آگ سے جب ٹھپا لگایا جائے گا تو ہر آدمی اولین اور آخرین سمجھ جائیں گے یہ ظالم دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا تھا، غلط طریقے سے مال کو استعمال کیا تھا، سب کو ظالم ہے. یہ خطرناک آیت ہے. ہم کہہ رہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس مال کو اللہ تبارک تعالیٰ گلا کر کے جلا کر کے اس مال کے ذریعے سے ہم کو ٹھپا لگائے گا اور قبر میں اسی مال کو گنجان سانپ بنا کر کے ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے گا. وہ سانپ ڈستا رہے گا، ڈستا رہے گا، ڈستا رہے گا، قیامت تک ڈستا رہے گا. میں کہہ رہا ہوں میرا مال، مرتے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے میرے ساتھ چھوڑا گیا تھا. قرآن نے تو کہا ہے. اب تم اگر نہیں مانتے تو غلطی تمہاری ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ فتنہ ہے. فتنہ
आजमाइश के लिए है। हमने आजमाइश के लिए तुम्हें माल दिया है कि तुम उस माल को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो, अहले हुकूक के हुकूक अदा करते हो या नहीं करते हो, हलाल जगह पर इस्तेमाल करते हो या हराम जगह पर इस्तेमाल करते हो, सही जगह इस्तेमाल करते हो या गलत जगह इस्तेमाल करते हो, गरीब रिश्तेदारों के ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो, साइल की ख्याल रखते हो या नहीं रखते हो, मोहल्ले के मस्जिद के इमाम मुअज्जिन का ख्याल रखते हो या नहीं रखते हो, मोहल्ले के मदरसों के मुदर्रिसीन का ख्याल रखते हो या नहीं रखते हो, रफाई आम कामों में तुम इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो। हमने तो पहले ही कहा दिया तुमको, ये फितना है, मैंने जो तुम्हें दिया है ये फितना के दौर पर दिया है, आजमाइश के दौर पर दिया है ये माल तुम्हें मैंने। अगर तू इसके पीछे पड़ गया, माल के पीछे पड़ गया, माल के पीछे पड़ के रह गया, दुनिया की चंद रोजा जिंदगी है, ये चंद रोजा जिंदगी में अगर तुम मजे से गुजारोगे, लेकिन आलम बरज़ख जो एक लंबी जिंदगी है तुम्हारे मौत से लेकर के क़यामत तक, ये माल गंजान सांप बन करके तुमको डांसता रहेगा, डसता रहेगा। फिर जब क़यामत कायम होगी तो क़यामत कायम होने के बाद ये माल गरम गरम मोहर बना करके तुम्हें ठप्पा लगाया जाएगा, अव्वलीन आखिरीन के सामने रुस्वा अलग, फिर उस माल को गरम गरम करके उसके ऊपर से उसके अंदर उसको कुदाया जाएगा। हमारे मुआशरे में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सिर्फ माल को सब कुछ समझता है, माल है तो सब है, हर एक मुझे सलाम करता है, हर एक मुझे इज्जत देता है, माल है तो सब कुछ है। एक तबका वो है जो माल दौलत रखना बिल्कुल तक़वा के खिलाफ समझता है, तक़वा के खिलाफ समझता है, माल दौलत तक़वा के खिलाफ समझता है, दोनों गलत। हमारी शरीयत एतदाल को पसंद करती है, खैरुल उमूर अवाज़िमुहा, शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बेहतरीन काम दरमियानी वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, दरमियानी वाला काम बेहतरीन होता है। ना तो रातों रात इबादत करे कि फजर छूट जाए, ये पसंद नहीं अल्लाह ताला को। इशा पढ़ो, इशा पढ़ करके सो जाओ, रात को हो सके उठ के तहज्जुद पढ़ो, फिर सो जाओ, फजर की जमात से नमाज पढ़ो, रात भर तहज्जुद तिलावत जिक्र कर रहा है, फजर के वक्त सो जा रहा है, ये अल्लाह को पसंद है। औसत वाला काम होना चाहिए, दरमियानी वाला काम होना चाहिए। कपड़े इतना जर्क बर्क पहन रहा है कि सामने वाले की नजर उसकी तरफ ना चाहते हुए भी उड़ जा रहा है। ये सोच रहा है काश मेरे पास भी माल दौलत होता तो मैं भी ऐसा पहनता, तो वो कपड़े तुमने हालांकि पैसे देकर के खरीदा, उसका मालिक तुम है, तुम्हारे लिए पहनना बेहतर नहीं है। बीच वाला इस्तेमाल करो, दरमियाने वाला माल तरीका इस्तेमाल करो।
اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا ہے. اپنے مال کی پائی پائی کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالو. اس زکوٰۃ سے سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. رمضان آتا ہے تھوڑے سے ہم ایسے نکال کر کے بانٹ دے رہے, سوچ رہے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بالکل نہیں ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت عمر صدیق کے واقعہ بتا رہا ہوں. زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام پریشان, کیا کیا جائے گا؟ ان کے اوپر کفر کا بھی فتویٰ نہیں لگا سکتے. زکوٰۃ کا انکار کیا ہے تو مسلمان, کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دور اندیش انسان تھے. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, عمر تو بزدل ہو گیا ہے, مسلمان ہونے کے بعد تو بزدل ہو گیا ہے, میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. امیر المومنین کیسے جہاد کریں گے, وہ تو مسلمان ہے. حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا, جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ زکوٰۃ دیا کرتے تھے, اونٹ کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے باندھ کے لانے کے لیے, میرے وقت اگر وہ صرف اونٹ رسی کے بغیر صرف اونٹ دے رہا ہے, میں اس رسی کے لیے اس سے جہاد کروں گا. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے, اگر اس وقت سختی نہ کرتے آج کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں. تو رمضان آتا ہے تو تھوڑے سے مال ہم نکال کر کے بانٹ دے رہے, سمجھ رہے کہ زکوٰۃ ادا ہوئے. نہیں, خدا کی قسم نہیں ہوا. ایک ایک پائی کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ دینا پڑے گا. گھر میں جتنے سونے ہیں, بچیوں کے, اہلیہ کے, ماں کے, بہنوں کے, سارے سونے چاندی کے قیمت لگانا ہے, اس کا زکوٰۃ دینا ہے. آپ کے پاس جو ڈپازٹ ہے اس کا زکوٰۃ دینا ہے. آپ کے کاروبار میں جتنا پیسہ ہے اس کا حساب کرنا ہے. اگر 5 لاکھ کی مثال کے طور پر مالیت کے سامان آپ کی دکان میں ہے, 2,500 روپے لاکھ کے حساب سے نکالنا ہے. 1 لاکھ سے 2,500 روپے حساب سے نکالنا ہے. یہ تو زکوٰۃ ہو گیا. ہمارا فریضہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا. زکوٰۃ تو ہم نے دے دیا, خیرات صدقات بھی کرنے کا ہے, بستی میں رفائی کام بھی کرنے کا ہے, غریب رشتہ داروں کی مدد بھی کرنے کا ہے, یہ بھی ضروری ہے. مساجد کی دیکھ ریکھ کرنا یہ بھی ضروری ہے, مساجد میں بھی دینا ہے. مدارس یہ ہماری قوم کی سرمایہ, اس کی بھی دیکھ ریکھ ضروری ہے, اس کو بھی دینا ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے, بس جتنا آ رہا ہے اس پر سانپ بن کر کے بیٹھ جا رہا ہے. کوئی آتا تو ان کو ڈسنے کی کوشش کرتا. جتنا مال ہے اس کے پاس, اس مال پہ سانپ بن کر کے بیٹھ جا رہا ہے, کسی کو کچھ نہیں دے رہا ہے. جو بھی کچھ پوچھتا ہے اس کو ڈسنے کی کوشش کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا, اسی مال کو سانپ بنا کر کے اس کے قبر میں چھوڑ دے. مال کمائیے, مال کمانے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, تجارت کرتے تھے. بزنس کرنا برا نہیں ہے, مال کمانا برا نہیں ہے. بہت سارے کام آپ کے روپے پیسے سے ہی ہوں گا. زکوٰۃ کے لیے مال ہونا, عمرہ کرنے کے لیے مال ہونا, حج کرنے کے لیے مال ہونا, کسی کی مدد کرنے کے لیے مال ہونا. مال کمائیے, مال کے پیچھے اپنے آخرت کو برباد مت کیجیے. اہل حقوق کے حقوق ادا کیجیے, نماز پڑھیے,
مسجد نبوی. صحابہ کرام کے 2 گروہ تھے. مہاجرین یہ تجارت کیا کرتے تھے. انصار مدینے والے یہ کاشتکاری کرتے تھے. مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی. مسجد نبوی میں اذان ہوتے ہی انصار مہاجرین سب بھاگے بھاگے آ جاتے تھے. مسجد نبوی فوراً بھر جاتی تھی. نماز ہوئی پھر سب اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنے کھیت کھلیان میں چلے جاتے تھے. فرائض کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. مال کمانے کے چکر میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. مال کمانے کے چکر میں جمعہ نہیں چھوڑنا ہے. مال کمانے کے چکر میں اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے سے نہیں چوکنا ہے. کمائیے مال, اچھا کمائیے, جتنا ہو سکے کمائیے, لیکن اہل حقوق کے حقوق اس سے ادا کرنا ضروری ہے. اور حلال طریقے سے کمائیے. ہمارے حلال روپے پیسے میں اگر ایک بھی حرام روپے آ گیا تو ایک حرام روپے لاکھوں حلال روپے گلیز کر دیتا ہے. قیامت کے دن میدان محشر میں ہر انسان سے 4 سوال ہوں گے. 4 سوال. کوئی ایسا انسان نہیں ہو جس سے سوال نہیں ہوگا. 4 سوال ہوگا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ان سے یہ 4 سوال نہیں ہو جاتے تب تک کوئی میدان محشر سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, ٹچ سے مت نہیں ہو سکتا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا, کیسے کمایا تھا, یعنی حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا, اور اس مال کو کہاں خرچہ کیا, جائز جگہ پر خرچہ کیا, ناجائز جگہ پر خرچہ کیا, حلال طریقے سے خرچہ کیا یا حرام طریقے سے خرچہ کیا. جب تک یہ سوال بھی نہیں ہوگا تب تک کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. آج جو مالدار ہے سانپ بن کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے مال. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی واقعہ سنا نہیں, لیکن واقعہ سن کر مجھے بہت بڑا شوق لگا مجھے واقعہ سن کر. حضرت نے کہا حیدرآباد شہر میں ایک سیٹ اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیا. کتنا؟ 16 کروڑ روپے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچہ کیا. 1-2 روپے نہیں, 1-2 ہزار نہیں, 1-2 لاکھ نہیں, بغیر روپے پیسے خرچ بھی شادی ہو سکتا ہے. 1000 روپے میں بھی شادی ہو سکتا ہے, 1 لاکھ میں بھی شادی ہو سکتا ہے. لیکن اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچہ کیا. اور اسی مالدار, اسی سیٹھ نے یہ ظلم کیا کہ اس کے فیکٹری میں ایک مسجد ہے, اس مسجد کے امام صاحب اس کی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے گھر گئے, چھٹی لے کر کے گئے. 3-4 دن لیٹ سے آیا. اس بیچارے کی 3-4 دن کے لیٹ پر اس کے 4000 روپے کٹ کر لیا. اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ خرچہ کرنے والے سیٹ اس امام کے ہوتے ہی کتنا بنگا ہے, کم بنگا ہوتے ہیں بیچارے. یہ امام مؤذن دنیا کے سب سے کٹے پھٹے ہوتے ہیں, مارے ہوئے ہوتے ہیں. اس امام کی جو اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے گئے تھے 4000 روپے, 3-4 دن لیٹ کر گیا, 4000 روپے اس کا کٹ کر لیا. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے فرمایا اس قوم کے نوجوانوں کے ساتھ لنچنگ نہیں ہوگی, اس قوم کے نوجوانوں کو جیلوں میں نہیں ٹھوسا جائے گا جب ایسے حرکت کرے گا. تو اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. مال کمانا بہت اچھی بات ہے, لیکن مال کے حقوق ادا کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے.
ایک کا 4 کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس ایک کا جو 4 کیا اس 4 کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، نہیں تو یہی مال ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ آنکھیں بند ہوتے ہی یہی مال جو ہم نے آج اگر حرام طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے کمایا اور اس کے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن بری طریقے سے پھنسنے والے، قیامت تو پھنسنے والے ہی ہے۔ یوم یقما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانی، دائیں بائیں، پشت کو تو وہاں پہ ٹھپا لگایا جائے گا ہی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تمہارا مال ہے جو تم جوڑ جوڑ کر کے رکھ رہے تھے، اس کو خرچ نہیں کرتے تھے، حرام طریقے سے تو نے کمایا تھا، یہی تمہارا مال ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو۔ مال کمائی بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، مسلمان مالدار ہونا چاہیے، لیکن اس کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے حقوق نہیں ادا کیا پھنسنے والے، تو قیامت میں وہ سزا، لیکن قیامت سے بڑھ کے لمبی چوڑی زندگی ہے برزخ کا، برزخ میں پھر یہ سزا کہ یہی مال جس کو ہم نے کمایا تھا، جس کے لیے ہم نے رات دن برابر کر دیا تھا، نیند کو قربان کر دیا تھا، اولاد کو قربان کر دیا تھا، اور ہم نے رشتہ داروں کو قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا اس کو، مال کو حاصل کرنے کے لیے، اب یہ مال ہمارے قبر میں سانپ بن کر کے ہم کو ڈس رہا ہے، فائدہ کیا ہے؟ پھر ہم نے ہماری روح جب چلی گئی، وہ مال ہم سے الگ ہو گیا، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا حصہ ہے؟ جس مال کو ہم نے زندگی بھر محنت کر کے کمایا، اس مال کا مرنے کے بعد ہمارے لیے کیا حصہ ہے؟ صرف ہے 2 کفن کے چادر، یہی ہے نا، یہی ہے نا ہمارا حصہ۔ کیا ہم کو سونے کے ڈولے میں لے جایا جائے گا؟ ہم کروڑ پتی ہیں، یا ہم قوم کے سردار ہیں، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، وزیر اعظم ہے، اس لیے ہم کو سونے کے ڈولے میں قبرستان لے جایا جائے؟ ہمارے قبر کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے رکھ دیا جائے؟ ایسا ہے نہیں ہے۔ جس ڈولے پہ غریب جاتا ہے اسی ڈولے پہ کروڑ پتی کو بھی لے جایا جائے گا۔ آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی آپ کے ہاتھ سے وہ مال نکل گئے، اب اس مال کے مالک آپ کے ورثہ ہو جائیں گے۔ تو جو مال ہم کو آخرت میں بربادی، تباہی کی طرف لے کے جائے، جو سانپ بن جائے، جس مال کو گلا کر پگھلا کر کے ہم کو ٹپا لگایا جائے، ہم وہ کام کیوں کریں؟ تو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس سے زیادہ اس مال کے حقوق کو ادا کیجیے۔ انما اموالکم و اولادکم زینت، مال اور اولاد تو زینت ہے، زینت کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، تو زینت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے تمام فرائض، ان کے تمام حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد میں نے تمہیں دیا ہے آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے، دیکھتا ہوں مالدار بنا کر کے تم اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرتے ہو یا نہیں، غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہو یا یاد رکھتے ہو، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اس کے زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تو دے دیا، اب دیکھنا چاہتا ہوں اگر تو نے دیا تو یہ مال تمہارے لیے واقعی میں بہت فائدے کی چیز ہوگی، اگر تو نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، پھنسنے والے ہو، قبر میں پھنسنے والے ہو، میدان محشر میں پھنسنے والے ہو، پھر جہنم میں پھنسنے والے ہو، ہر جگہ پھنسنے والے ہو۔ یہی مال تم کو ہلاکت اور بربادی اور تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو مال
अच्छी चीज है अगर उसके हुकूक को अदा किया जाए, माल बुरी चीज है अगर उसके हुकूक को अदा ना किया जाए। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें अपने सारे फराइज को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, अहले हुकूक के हुकूक को अदा करने की तौफीक